الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آپ نا قیام کے دوران بس ایک دفعہ ہی آپ اوپر بیٹھیں گے. میں نے میرے ساتھ ایک عالم ہے، تو جب وہ آتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ چونکہ ویسے تو نیچے ہی بیٹھنا ہے، ہم نیچے بیٹھنے والے ہیں. میں نے اسکول میں تو یعنی کرسی اور وہ کرتی تھی، لیکن جو ہم لوگ جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، ہم چٹائیوں کے لوگ ہیں. وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں آتا کہ تو چٹائیوں والوں کو چٹائیوں کے نیچے ہی بیٹھنا ہے. اس کی برکات بھی بہت ہے. اچھا، جب شیخ کے پاس آئیں تو شیخ کا منشا پہچاننا چاہیے. اچھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ نا اوپر بیٹھا کریں. اچھا، اور پھر میں نے دوبارہ انہیں کہا. اچھا، اب جب میرا مقصد تھا کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے اس مجلس میں طلباء آتے ہیں اور ان کے ہی شاگرد ہوتے ہیں. تو ویسے تو شیخ کی مجلس میں آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی ذاتی اصلاح کے لیے آتا ہوں تو نیچے بیٹھنا ہی بہتر ہے. تو وہ اپنی عاجزی کے بس نیچے بیٹھ جائیں، پھر میں ان سے کہوں پر بیٹھیں. تقریباً 7-8 دفعہ وہ نیچے بیٹھے، 7-8 دفعہ. تو یہ عجز تو ہے، لیکن یہ اطاعت کے خلاف ہے اور یہ شیخ کی منشا کے خلاف ہے. اچھا، عاجزی کیا ہے، تواضع کیا ہے؟ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے. یعنی اصل میں آپ سے عرض کروں کہ بندگی کی جو اصل ہے نا، بندگی کی جو اصل وہ اطاعت ہے. یعنی جتنا مرضی بھی آپ اس پہ کلام کر لیجئے، بندگی کی جو اصل ہے نا، اصل بندگی اور حقیقت بندگی وہ اطاعت ہے، اور اطاعت نام ہے عمل کا. اچھا، جب عمل وہی کرتا ہے جس میں عاجزی اور تواضع ہو. کسی دوسرے کی بات وہی مانتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر ہی وہ بات مانتا ہے. جو دیکھیے نا، میں سمجھتا ہوں جی میں بوڑھا ہوں، میں علم میں اور علم میں فہم میں، تو آپ مجھے ایک مشورہ دیتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں مانتا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس بات کا شعور ہے کہ میں آپ کی بات مانوں. تو یعنی اس میں جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت فقط وہی کر سکتا ہے جو جس کی اطاعت کرے اس کی بڑائی کو تسلیم کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے اور اپنی مرضی کو اس کے سامنے ختم کر دے. تو یہ جو عجز، وہ عجز کہ جس میں اطاعت نہ ہو وہ بندگی نہیں ہے. وہ عجز جس میں اطاعت نہ ہو بندگی نہیں ہے. تو وہ بالکل یعنی اس میں سے
تو اس میں پھر جب انہوں نے مستقل اس طرح کرنا شروع کیا تو میں نے کہنا بند کر دیا. تو اس طرح آپ جب بھی جتنی دیر بھی آپ کا قیام ہے، کیونکہ استاد ہیں تو اس وجہ سے استاد کا ایک ادب ہے، تو ایک شیخ کی منشا ہے. دو چیزیں نا کہ وہ ہے کہ منشا کو پہچان کے چلنا چاہیے. تو جیسے آپ ہیں تو آپ کے بارے میں منس ہیں، مجھے ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ اوپر بیٹھے، اور یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو اس بات کا فہم ہونا چاہیے کہ بھی اگر یہ آ کے بیٹھ کے ہیں اور شیخ ان کا ادب کرتے ہیں تو ان کو اوپر بٹھا دیجیے. اب تو یہ میرے پیر بھائی ہیں، حضرت دستگیر صاحب نبر اللہ ان قدر سے بیٹھ، تو ان کا ایک ادب ہے اور یہ میرے لیے بھی ضروری ہے. اور اس ادب کے بغیر پھر آپ کو بھی ادب نہیں آئے گا. اگر میں اپنے قرآنوں کا اور اپنے پیر بھائیوں کا ادب نہیں کروں گا تو آپ کو بھی نہیں آئے گا، اور اگر میں اساتذہ کا ادب نہیں کروں گا تو ان طالب علموں کو بھی نہیں آئے گا. تو یہ ایک بات ہے. اب بات تو چل پڑی تو میں آپ ایک بات سناتا ہوں، بڑی مزے کی ایک بات سناتا ہوں. یعنی اس وقت مضمون ختم ہو گیا لیکن چونکہ اس مضمون سے ایک مضمون پیدا ہو گیا. ایک شیخ نے اپنے ایک مرید سے کہا جو بخاری شریف پڑھاتے تھے، یعنی ایک شیخ نے اپنے ایک مرید سے کہا جو بخاری شریف پڑھاتے تھے. ایک موقع کے اوپر کوئی ایسا موقع تھا جو دعا کا موقع تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اس موقع پہ دعا کر. تو میں اس وقت موجود تھا تو انہوں نے کہا جی میں دعا نہیں کرتا. اچھا یقین نہیں گیا کہ میں وہاں موجود تھا دوبارہ کا صحبانہ کا. اب کیا تھا کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، آپ کی موجودگی میں دعا کروں. انہوں نے کہا آپ ہی دعا کریں. اچھا اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی. تو پھر میں بھی دیکھ رہا، میں نے کہا اب تو یہ ایک درجے سے آگے بات بڑھ چکی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا اب میں نے دیکھا کہ شیخ کے جو شیخ تھے ان کے طبع میں تھوڑی سی سختی سی پیدا ہوئی ہے، ناگواری پیدا، اصل لفظ ہے ناگواری پیدا ہوئی. تو انہوں نے کہا دعا کرائیں آپ. انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں. اب دیکھیں حکم کو الامر فوق الادب، اور بیٹا ادب کیا ہے کہ آپ حکم کو ٹوٹنے نہ پائیں. جب ایاز کو کہا گیا، ایاز جب ہیرا جب دیا تو انہوں نے ایاز کو جب ہیرا دیا تو ایاز نے اور کہا اس کو توڑ دو. جب وہ ہیرا وزرا کو دیا گیا تو انہوں نے کہا حضور اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی ہیرا یہ تو پورے شہر سے کیا پورے ملک میں ہندوستان میں ملتا نہیں ہے، اس ہیرے کو میں کیسے توڑ دوں. تو انہوں نے اس کو نہیں توڑا. پھر دوسرے اس نے کہا حضور اتنا قیمتی ہیرا. تو اچھا اب وہ سوچتے رہے کہ آج ایاز کی نا وہ ان کو بادشاہ پر نا جو اتنا قربت ہے، اتنا قریب رکھا ہے، اس کی جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے کتنے جاہل آدمی کو اپنے قریب رکھا ہے. تو جب ایاز کے ہاتھ میں وہ ہیرا آیا تو وہ توڑا لے کے ٹک کر کے چور. تو انہوں نے وزرا نے کہا کہ اب دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اب دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ اپنا کتنا عقل مند ہے. تو بادشاہ نے پوچھا، سلطان نے پوچھا یاس یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اس کو توڑ دیا، آپ کا امر تھا. تمہیں نہیں پتا کتنا قیمتی ہیرا ہے؟ حضور میں اس کی قیمتی پن کو تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن آپ کا امر اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر میں اس کو نہ توڑتا تو آپ کا قیمتی ترین امر ٹوٹ جاتا. میں نے آپ کا قیمتی ترین امر بچا کر اس مٹی کے یعنی جو بھی ہے بازنیات کہہ لیجیے اس ہیرے کو میں نے توڑ دیا. اچھا اب میں آپ کو اگلی بات کہوں. اب جب انہوں نے کہا کہ بھی آپ دعا کرائیں، آپ جو ہے نا آپ دعا جو ہیں دعا کرائیں آپ، تو انہوں نے نہیں دعا کرائی. یہ میری آنکھ کو دیکھی بات ہے. پتہ کون تھے؟ شیخ البخاری تھے. اور پتہ کیا تھے؟ حافظ البخاری تھے. پورے دو جگہوں کے اوپر یعنی ایران نہیں سنی ہندوستان، پاکستان، ایران اور بنگلہ دیش، اس کے اندر دو بندے تھے یا دو بندے ہیں یا تھے کہ جنہوں نے پوری بخاری شریف راویان اور متون کے ساتھ ساری یاد کی. اور یہ جو ہے نا
ناگواری کے مرتکب ہو گئے. اچھا اس کے بعد میں آپ کو چونکہ یہاں بات ختم ہوگی، تو جب شیخ کو ناگواری ہوگی تو دعا تو متاثر ہوگی، تو اس کو اطاعت نہیں کہتے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے یعنی اب میں آپ کو جو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں بڑی حیران کن بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے. یعنی میں یہاں مضمون ختم کر رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. اپنے ان کا شیخ کے ساتھ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اور رد عمل دیکھا، جس کے نتیجے میں ناگواری ہوئی کہ اطاعت جو ہے نہ کرنے سے ناگواری ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو اللہ جل شانہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس سے ناگواری ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پھر نہ ان کے کوئی غالباً کوئی عزیز تھے جن کا تعلق سے ملتان روڈ ہے، تو اس پر ایک ادارہ ہے، اچھا بڑا قابل قدر ادارہ ہے، بہت ہی دین کی خدمت کر رہا ہے ادارہ منصورہ. تو بہت ہی قابل قدر ایک ادارہ ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے. تو پھر ایسے ہوا کہ اس سے کچھ رابطے مضبوط ہونے لگے، اور جب رابطے بہت زیادہ مضبوط ہونے لگے تو پھر ان کو ائمہ حضرات کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کچھ مسائل میں اختلاف رائے پیدا ہونے لگا. اور ایک وقت آیا کہ وہ ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میں نے آپ کو تشریح بات سنائی ہے کہ وہ جو اندر کا ایک مرض تھا وہ عجز کی شکل میں اور تواضع کی شکل میں رونما ہوا کہ میں اس قدر گندا آدمی ہوں، آپ شیخ ہیں، آپ کی موجودگی میں دعا کیوں کراؤں، میں دعا میں کیوں کراؤں. تو ادھر یہاں پر معاملہ ہوا، شیخ کی ناگواری بھی ہوئی. دعا متاثر ہوتی ہے، اس سے دل میں تقدر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جانب منتقل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں. تو شیطان بعض وقت کسر نفسی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کسر نفسی رحمان کی طرف سے نہیں ہوتی. یہاں پر میں نے چونکہ تذکرہ کیا ہے ایک شیخ البخاری کا، تو میں اپنے ایک ساتھی کا بھی تذکرہ میں کر دوں. وہ بڑا ہی اچھا تذکرہ ہے، آپ اس کو پسند کریں گے، اس تذکرے کو آپ پسند کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے. غیبت تو ناجائز ہے، اور کسی کی پیٹھ پیچھے تذکرہ خیر میں ہے. اور جب وہ شخص شیخ ہو تو اس کا تذکرہ اس لیے فائدہ مند ہے کہ لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس میں نفع ملتا ہے. تو اپنے پیر بھائیوں کا ذکر بھی اچھا رہتا ہے. تو میں نے ان ایام میں ہم یعنی درس نظامی کا ہی طور کر رہے تھے، تو ہماری سب میں سے تجوید تو کسی کو نہیں آتی تھی، قرآن تو ہم مجہول ہی پڑھتے تھے معذرت کے ساتھ. ہم سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہرحال اس میں پریشانی کی بات ہے، لیکن بہرحال میرا مطلب ہم اپنی اوقات جانتے ہیں. قرآن تو ہم مجہول ہی پڑھتے تھے. تو میں عرض کروں کہ میں نہ جماعت بنی تو میں نے کہنا جی آپ جماعت کرا دیں. تو وہ شخص جو تھا نا جس کو میں نے کہنا، تو عموماً تو وہ حافظ رکاری ہوتا اور وہ جماعت فوراً کرا دیتا. اور اکثر وہ واقع ایسے ہوتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے میں کوئی، جیسے اب دیکھیے نا بہت سارے دنیا دار لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں نہیں کوئی میسر، تو میں نے اپنے کسی ایک ساتھی کو کہنا تو نماز نہیں کراتا تھا. اچھا اس کا مطلب تھا کہ مغرب کی نماز میں میری جو تجوید ہے
وہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بات نہ ماننے کی بھی بات ہے۔ لیکن میں نے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، عشاء ہو، جس وقت میں نے عاطف خان کو یہ کہا کہ آپ نماز کرا دیں تو مجال ہے، وہ میری طرف دیکھتے تو تھے یا تھوڑا سا توجہ کو مبذول کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا اگلا قدم جو ہوتا تھا نا وہ مصلی پر ہوتا تھا۔ اس سے میری طبیعت پر اتنا انشراح ہوتا۔ تو ابھی تکبیر کیا کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوتی تھی کہ میرے قلب سے دعا جو ہے نا جاری ہو جاتی تھی، اور تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر اولیٰ تک وہ دعا جاری رہتی تھی۔ یہ دعا کس وجہ سے تھی؟ مطلب کوئی یہ تو نہیں ہم قاری باسط کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ ان کی نماز میں بھی بہت ساری چیزیں مجہول ہوں گی، لیکن اتنی ایک نماز ہو جائے گی، اور ابھی بھی انہیں ان کی پیچھے جو انداز ان کا ہے اس میں چونکہ کوئی ریا، تصنع اور دکھاوا نہیں ہوتا، تو جن میں ریا، تصنع اور دکھاوا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پھر نماز پڑھنے والوں کو جو اس تصنع اور دکھاوے کو نہیں پہچانتے مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ عاجز جب کوئی آدمی کوئی طالب علم تصنع سے قرات کرتا ہے تو قرات اس کی بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ تصنع آ جاتا ہے۔ عموماً میں نے دیکھا جو لوگ نعت پڑھتے ہیں اور جو لوگ یعنی قرآن کے علاوہ اس طرح کی نعتوں میں، حمد میں اس طرح پڑھتے ہیں، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کے نا قرآن پڑھنے میں بھی تصنع آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ جب تصنع سے قرآن پڑھے ہوتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر لیا جائے تو سننے والے میں اس کا پتہ نہیں لگتا، لیکن پہچاننے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے آواز میں تصنع اور بناوٹ آ گیا۔ اچھا، اب وہ اپنی اسی یعنی دائیں بائیں کی اونچی نیچی آواز کے ساتھ جو ہے نا چاہے مجہول اور کچھ صحیح کے ساتھ کر دیتے۔ اس بات کو 20 سال نہیں، کوئی 23 سال گزر ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ آپ نماز کرا دیں تو وہ اس طرح نہیں۔ اس کی فقط ایک وجہ ہوتی ہے اطاعت۔ اس اطاعت سے بندہ جو ہے نا اس کی شخصیت میں بہت حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے رذائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اطاعت وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بڑا نہیں سمجھتا۔ اچھا، اسی طرح نا جب کسی کو کہا جاتا ہے نا یہ کام کرو، تو یہ مثال کے طور پہ کہا گیا بھی یہ کام آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کو کر لیں۔ اچھا، اب وہ کام تو بہت بڑا ہوتا ہے اور بندہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور شیخ اس کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ اب دو اقسام ہیں، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کر سکیں۔ جیسے میں جو مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ عالم بھی ہے نا، آپ نے 10 نظامی کیے؟ ہاں جی، قاعدے تک۔ اچھا، مثال کے طور پہ بھائی مونس صاحب آپ نا جامع شفیہ سے آپ نے دورہ حدیث کیا، حضرت شیخ الحدیث بھی تھے اور بڑے بڑے قابل تھے، تو بالفضل میں مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نا آپ نا خدایا ثانی پڑھا ہے، تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں پڑھا سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نا اب آپ پڑھا دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ پھر آپ سوچتے ہیں، اتنا سوچنے کے تو بندے کو حق ہے، جب تک کسی کو کام دے دیا جائے تو جو نفسیاتی طور پہ جو اس میں تاخیر ہے اس کو یعنی اطاعت کے خلاف نہیں کہا جاتا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب میں نے آپ کو یہ بات کہی تو آپ نے سوچا میں تو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا میری بات غور کیجیے، آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہی نہیں سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا یہ، اور آپ کو اس بات کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے پڑھا سکتے، جیسے کہ ابھی آپ کو اس وقت جہاں کلام رکھتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ ہے کہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا، اب آپ نے یہ سوچا یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ اب آپ نے وہ لوڈ اٹھا لیا، اس لیے نہیں کہ اپنی قابلیت کے زور پر نہیں اٹھایا،
کہ شیخ نے آپ کو یہ بات کہی تو آپ نے لوٹ اٹھا لیا. جب آپ نے شیخ کے کہنے پر یہ لوٹ اٹھایا تو یقین جانیے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، اس پر نہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، نا اہل سے نا اہل آدمی بھی اہل ہو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو کہا، اب ماشاءاللہ آپ نے تخصص فقہ بھی کیا ہوا ہے، کہ آپ نے کہا جی ہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ کیسے میں لوڈ اٹھاؤں گا. تو آپ نے یہ کہا جی حضرت وہ نہ گزارش ہے کہ آپ نہ یہ کسی بڑے آدمی کو دے دیں. اچھا میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹا آدمی ہے جس کو میں دے رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. جب آپ یہ لوڈ نہیں اٹھائیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے اندر کبھی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوگی. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ ظاہری طور پہ تو آپ نے عاجزی کی ہے لیکن پس منظر میں اس میں نا انانیت ہے. آپ اپنے قول سے باہر نہیں آنا چاہتے، آپ اپنا مرضی کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے نا آپ نے نہیں، اب آپ لوڈ نہیں اٹھاتے، آپ نے وہ وزن نہیں اٹھایا. جب آپ نے وہ وزن نہیں اٹھایا، آپ نے وہ لوڈ نہیں اٹھایا بیٹا، آپ نے لوڈ چونکہ نہیں اٹھایا تو دو الزام ہیں، دو چیزیں واقع ہیں. ایک تو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ مان کر نہیں چلے، دوسرا اس لوڈ نہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ جل شان کی مدد نہیں آئے گی، آپ نا اہل رہیں گے. اچھا یہ آدمی جو بالکل نا اہل ہیں، ہاں جی ان کو میں نااہل کہہ رہا ہوں، تو یہ جو ہے نا صرف اطاعت کی وجہ سے انہوں نے نا لوڈ اٹھا لیا. تو اطاعت کی وجہ سے انہوں نے لوڈ اٹھا لیا اور لوڈ اٹھا کر اس سامنے میدان میں آ گئے اور ان کو معلوم ہے کہ میں یہ نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، جو مجھے جنہوں نے کہا ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے. اب میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے وہ بات بڑی مشہور سنی کہ مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو سے نا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی کہ ہم آپ سے کام لیں گے. آپ نے سنا ہے کہ 3 دفعہ حضرت پریشان ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ 6 بارہ بھی ہوئی. یہ ان بزرگوں میں سے تھے. ایک بات آپ کو بتاتا چلے جاؤں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ جن کو حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. اور میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ جس دن زیارت نہیں ہوتی تھی اس دن بیمار ہو جاتے تھے. سید شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ کو کثرت زیارت تھی، جب کچھ تاخیر ہو جاتی تھی وہ بھی بیمار ہو جاتے تھے. اچھا بہرحال ان کو زیارت ہوئی کہ ہم آپ سے کام لیں گے. اچھا ایسی شکل میں پریشان ہوئے. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ کن کے پاس گئے تھے، حضرت مدنی کے پاس گئے تھے یا کسی بڑے شیخ کے پاس گئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. جس نے یہ ارشاد، انہوں نے یہ تو نہیں نا آپ کو کہا کہ آپ یہ کام کریں، انہوں نے کہا ہم آپ سے کام لیں گے. تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جس نے آپ سے کام لینا وہ کام لے لے گا اور وہ اللہ کی ذات ہے. جب اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی، آپ نے وہ لوڈ اٹھا لیا تو آپ پریشان نہ ہو، اب اللہ کی مدد آئے گی. نتیجہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آج تبلیغ جماعت کے جو فیوزات ان کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ہے وہ پچھلے سال میں اس کی نظیر، ایسے کام کی نظیر نہیں ملتی. اچھا میں نے بھائی عاطف کو نا یہ جو میں اب مفتی عاطف صاحب کا ذکر کر رہا ہوں جو آج کے اس وقت یعنی پہلے تو رجسٹرار ایجوکیشن میں اور اب وہ اکیڈیمک کونسل کے یعنی چیئرمین ہے. اور اچھا تو جو عاطف انجینئر ہیں جو عاطف محمد عاطف انجینئر حافظ، اور وہ ان کو میں نے کہا کہ آپ نا مسلم شریف پڑھانی ہے آپ نے. اچھا اب آپ کو میں اس بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اطاعت کیا ہوتی ہے. آپ یقین جانیے گا کہ ایک ایسے شخص کو جو ابھی نکل کے آ رہا ہے اس کو میں یعنی یہ مسلم شریف نہیں غلطی ہو رہی مشکات پڑھانی مجھ سے غلطی کہ آپ نے نہیں مسلم تو ابھی تو شروع میں تو ہماری دورہ دیش شروع مشکات شریف پڑھانی ہے کیونکہ سابیہ میں تو طالب علم آ گئے تھے نا. اچھا اب میں نے سوچا کس کو دوں. اچھا میں نے نا ادھر سے مانکوٹ میں شیخ محمد انور صاحب نامدر قاسم کو فون کیا
کہ حضرت یہ اس نوجوان کو میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میری بات سنو، تم پتہ کس کو دو؟ تم اس کو دو جو سب سے زیادہ متقی تمہارے ساتھیوں میں جو سب سے متقی ہے نا، تم اس کو دے دو. تو میں نے کہا یہ تو اتنا متقی ہے کہ اس کو خبر ہے، معذرت کے ساتھ الفاظ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہماری شورا میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت آ جائے تو میرا تو مطلب ہوتا ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہے تو انقطاع نہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی میں نے اٹھ کے بعد جماعت تکبیر اولیٰ کا نماز پڑھنی ہے. تو یہ اللہ ان کو سعادت دی ہے، خبر نہیں سعادت ہے. تو یہ ان کا حال ہے. اچھا پھر میں نے تو بتایا حضرت یہ تو وہ نوجوان ہے، انجینئر ہے، کہیں گے اس کو دے دو. یہ میں نے ان سے بات کی. ذرا سنیے گا میری بات. آپ کو میں یہی بتاؤں کہ یہی طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کام ایسے نہیں کرتا، میں نے کبھی کام اس طرح نہیں کیا. تو میں نے انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ نیک آدمی ہے نا تو اس کو دے دو. جو سب سے زیادہ نہیں، انہوں نے نیک کا لفظ اتباع سنت، جو سب سے زیادہ سنت کا متبع سنت ہے نا، متبع شریعت اور متبع، اس کو دے دو. میں نے کہا وہ تو وہ ہے، تہجد اس کی نہیں جاتی. اور وہ لو جی میں نے اس کو نا یہ دینے کا ارادہ کر لیا. میں اس کے بعد میں جامعہ مدنیہ کے ہمارا چونکہ تعلقات یعنی سمجھے کہ جوانی کے ایام میں حضرت کی میری عمر ہوگی کوئی شیخ ہوں گے محمود میاں 17 سال کے اور میں ہوں گا 22 سال کا. بس یہ اتفاق تھا. اس وقت سے پرانے تعلقات تھے. تو میری عادت تھی کہ میں رشید میاں سے گفتگو کرتا تھا. تو میں حیران ہوا، رشید میاں مجھے کہیں گے کسی مجھے اور پرانے آدمی کو نہ دینا، تو اس آدمی کو دینا جو متبع شریعت ہو اور شریعت کی پابندی کرتا ہو، اس کو دے دینا. میں نے کہا حضرت یہ تو بڑی کتاب ہے. کہیں گے تم اسی کو دے دو. میں نے ادھر بھی جب تعارف کرایا عاطف کا تو انہوں نے کہا عاطف کو دے دو. میں نے کہا دوبارہ بات کرتا ہوں. تو رشید میاں جو کہ خود ماشاءاللہ مسلم شریف پڑھاتے تھے، سید احمد میاں رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، اللہ والے بزرگ سادات میں سے، اور یعنی سید حسین مدنی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے یہ لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے کہا آپ عاطف کو دے دو. اس پر بھی میں نے اکتفا نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے میرا پھر تعلق میرے بہت ہی پیارے شیخ مدفون جہاز البکی جو بڑی بکی کی آرزو کرتے تھے، اشعار لکھتے تھے، مشرف علی صاحب تھانوی عارفی ان کا تخلص ہے. تو ان کے پاس گیا. میں کہا سر میں نے یہ دینی ہے مشکات شریف. تو یہ لڑکے کے قواعد ہیں اور یہ 2 احباب کا ہے. تو کہیں گے میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی ضرورت نہیں کسی بڑے آدمی کو دینے کی، اس نوجوان کو دے دو جو متبع شریعت ہے. تو یہ میں نے پھر اس کو دے دی. آپ سنیے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے نا شرح چاہیے. میں نے تو عمدہ ترین شرح جو ہے. اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رات 3 گھنٹے بیٹھ کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک صبح فجر کے بعد گاڑی میں بھی آنے سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں. کل مطالعے کے اوقات 5 گھنٹے ہیں. سبق بلانے پڑے. جس وقت دوسرا یا تیسرا سبق انہوں نے مشکات شریف کا دیا تو لڑکے رو رہے تھے. اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ درست فیصلہ تھا. یعنی اس کے بعد میرے پاس طلباء آئے اور کہیں گے کہ حضرت ان کی سبق میں ہمارے پر گریہ بھی طاری ہو جاتا ہے اور ہمیں رونا بھی آتا ہے، ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو خود بھی نا وہ نمناک ہوتے ہیں اور ان کے دل میں گداز ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ہمارے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے. تو ہمارے دل حدیث کے پڑھنے سے دل جاتے ہیں. یہ لڑکوں کے بار بار ہیں وہ. اچھا اب اس کے پھر ایسے وہ آپ کو پتہ نا یہ ظاہر ہے کہ بڑے جو ہیں وہ تو پھر سوچتے ہیں کہ بھی اتنے چھوٹوں کو کیوں یہ کام دے دیا گیا. تو میرے پاس وہ ایک عربی کے استاد تھے. اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ نے ذکر بھی نہیں کرنا سوچیں. انہوں نے مجھے آ کے کہا یہ تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں. میں نا ان کے کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں جان سے میں آ گیا میں ان کے جان سے میں آ گیا. تو میں نے کہا جی یہ تو بالکل نہیں اس کو پڑھا سکتے تھے. میں اچھا بہرحال وہ پھر جو تھے وہ تخصص فی الادب العربی کے استاد، انہوں نے مجھے جب ایسی باتیں کی تو میں نے کہا میں جا کے نا سنتا ہوں. میں جب جا کے بیٹھ گیا تو یہ پڑھا رہے تھے. ان کے پڑھانے میں بہت سوز و گداز تھا اور یہ ٹھیک پڑھا رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جتنا بچے ہمارے جتنا ان کو حدیث سے تعارف ہونا چاہیے تھا
یہ چونکہ بہت محنت کر کے آ رہے تھے، 5 گھنٹے مطالعہ کر کے مفتی شروعات، تو اس وجہ سے نا یہ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد میں نے نا چند دوسرے لوگوں کو جو دوسرے مدارس پہ تھے نا، ان کو میں نے ان کی کلاس میں بیچا۔ میں نے کہا حضرت مجھے اس کی رپورٹ دیں، ان سے تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ یوں یہ شخص اللہ رب العزت کے فضل سے تقوی اور اتباع سنت سے آگے۔ اچھا بات پتہ ہے کہ بعد میں اپنی مضمون پہ نہیں جا، جب کوئی بڑا کسی کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اور وہ اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتے ہیں۔ اس کے پھر دورہ حدیث شروع ہو گیا، مسلم شریف پڑھائی۔ اچھا مجھے بھی اشکال ہی تھا کہ ان کو مسلم شریف کیوں دوں، کیونکہ میرے سامنے نا بڑے بڑے نام تھے نا، دارالعلوم کراچی، جامعہ رشید، جامعہ فروقیہ، یہ بیچارے کہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہی، ایک تو لوکل مدرسہ تھا، اس میں جیسے آپ فیلڈ میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے بڑے معزز جگہ پر دارالعلوم جنگ میں اپنا دورہ مکمل کر لیا۔ مفتی لبابہ صاحب ان کو جامعہ رشید لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال یہ حکم کی وجہ سے ادھر ہی تھے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں مسلم، تو معلوم ہوا کہ مجھے باقاعدہ طلباء نے آ کے ان کے مسلم شریف کے احوال بتائے، اور سب سے زیادہ جو احوال تھے وہ علمی سے زیادہ عملی تھے۔ تو حدیث کے اندر تو عمل ہی چاہیے کہ جو حدیث پڑھیں اس پر عمل، باقی تو آدمی مطالعے سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور مسائل کو استنباط کر لیتا ہے۔ تو یوں جو بندہ اپنا بڑوں کے کہنے پر اپنے وہ اٹھا لیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مدد اس کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کے بالمقابل جو دوسرا شخص ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو وہ عاجزی اور تواضع میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ یہ کسر نفسی محمود نہیں ہے، اور یہ کسر نفسی یقین یعنی ابدیت بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے اس کی پورا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت اور اسی کی مدد کے ساتھ اس کا میں نے پورا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے۔ اس کے پس منظر میں انانیت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چھوڑتا۔ جیسے آپ نے دیکھا آنکھوں سے جو آنسو گر جاتے ہیں تو اب اس کا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہے، اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں ایک تذکرہ ہے، وہ ہے نفاق کا خشوع۔ نفاق کا خشوع، اس میں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اس سے آدمی رو رہا ہوتا ہے، آدمی رو رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور قلب میں صدق نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ نفاق۔ اس کو کہتے ہیں نفاق کا خشوع۔ خشوع کی ظاہری حالت تو خشیت والی ہے، اور اس میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ لگتا ہے کہ آنسو گر رہے ہیں، یا غم اور فکر کے ساتھ، لیکن پس منظر میں جو آنسو نکالنے والی چیز ہوتی ہے وہ نفاق کا خشوع ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے پاس جا کے اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اس کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن پس منظر میں اس تعریف کے پیچھے اس کا نام بغض کا فرما ہوتا ہے۔ تو یہ بات نہ مان کر چلنا، یہ دراصل یہی انانیت ہے، اور یہی خلاف بندگی ہے۔ اور جو بات مان کر چلتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ چھوٹا بننا تو ابدیت ہے، اور ابد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ۔ اور عبید کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی چھوٹا بندہ۔ تو ابد کی خاصیت کیا ہے کہ وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور غلام ہوتا ہے جو مطیع ہوتا ہے، اور مطیع ہوتا ہے جس میں تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر انسان کو مطیع نہیں ہونے دیتا۔ اطاعت کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ استکبار ہے۔ انکار حق کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں،
تسلیم کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے. اور اس کے پس منظر میں تکبر تھا. تکبر یہ بھی تھا کہ ادھر نبوت میں چلی گئی، اور یہ بھی تھا کہ یہ اللہ اکبر، یہ چرواہوں کے یعنی بکریاں چرانے والے، اور ہم تو یوں سوچئے کہ جہاں جہاں بھی حق کا انکار ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ استکبار سے مراد تکبر ہے. تو تکبر سے کی وجہ سے آدمی جھکتا نہیں، دوسرے کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے قابل کا مناظرہ اکثر فائدہ مند نہیں ہوتا. کیوں؟ تھانوی نے لکھا، میں نے پہلے مناظرہ شروع کیا پھر بند کر دیا. میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ مناظرہ نہ کریں. انہوں نے کیا کیا کہ بھری ایک مجلس میں پشاور میں بڑے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے پیٹ کے ان کو ناک آؤٹ کر دیا. اچھا ایسا ناک آؤٹ کیا کہ کمال ہی کر دیا. اور انہوں نے ان کی کتب سے بڑوں کی ان کے بڑوں کی کتب سے یعنی ثابت کیا کہ یہ جو بات ہے غلط ہے اور آپ کا اپنے بڑوں پر بھی اعتماد نہیں. اب وہ ناک آؤٹ ہو گئے. جب وہ ناک آؤٹ ہو گئے تو لوگوں نے اوئل کی. جب اوئل کی تو ان کے جو مرید تھے ان کے اندر شدت سے غیظ و غضب پیدا ہوا. غیظ و غضب پیدا ہوا. تشریف رکھیں. یہ غیظ و غضب پیدا ہوا، اور اس غیظ و غضب کے بعد انہوں نے اس نوجوان پر جو بہت ذی استعداد تھا بہت شدید جادو کیا. پھر اس قدر وہ تکلیف میں تھا. تو دیکھیے کہ ہمارے قابل نے منع کیا کہ مناظرے نہ کرو، لوگوں کو حق بات بتلاؤ. کیونکہ میرے مناظرے میں ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو ناک ڈاؤن کرنا ہے. میں نے علم کی بنیاد پر آپ کو اچھا وہ نہ عقلاً اور فہماً یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دلائل کبھی ہیں، اور انکار کون کر رہا ہوتا ہے؟ انکار اس کا قلب، اس کا نفس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے سرینڈر کیسے کروں، وڈرا کیسے کروں. اس کو معلوم ہے کہ میرے دیکھیں نا آخر وہ ایک چیز کا ماسٹر ہے. تو وہ جو دلائل اس کا جو اپوننٹس دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے کبھی دلائل ہیں. سامعین کو تو اتنی جلدی پتہ ہی لگتا، لیکن وہ تو لسنر ہے، وہ تو بلکہ اس کا کمپٹیشن میں ہے. تو وہ تو فوراً اس کو رجسٹر کرتا ہے کہ اس کا یہ جو جواب اس نے مجھے دیا ہے نا، یہ میرے سوال کا جواب ہے، اس نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا ہے. لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیوں؟ ایکسیپٹنس عقل کر رہی ہے اور نفس نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں انانیت، ایگو. اور یہ ایگو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور ایگو کی وجہ سے انسان نا حق بات جو ہے نا، اب ایگو کبھی بیگم کے اوپر استعمال ہو جائے تو بیوی تباہ ہو جاتی ہے، طلاق مل جاتی ہے اس کو ایگو کی وجہ سے. اپنا بڑاؤ گھر صرف غصے اور ایگو کی وجہ سے تباہ کر دیتا ہے. ایگو اگر یعنی اپنے سبارڈینیٹس پہ استعمال ہو جائے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا جو مرض ہے نا وہ انانیت ہے، وہ نفسانیت ہے. انانیت کہیے. اب دیکھیں شیطان کیوں تباہ ہوا تھا؟ شیطان کی تباہی کی اصل ریزن کیا تھی؟ اسی کہا گیا تھا سجدہ کر لو بے وقوف. بے وقوف، اس سجدہ تو کر تو آدم تو رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھ کہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. تو اپنی چوائس سے تو نہیں سجدہ کر رہا. تو یہ اللہ جل شان جو تیرے رب ہیں، جو تیرا محبوب ہے، اس سے تجھے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اور تو ریجیکٹ کر رہا ہے. اور تو یعنی اپنے آپ کو مشقت میں اور مصیبت میں ڈال رہا ہے. تو یہ دیکھتا کہ کہاں کس نے ہے، کہاں تو رب نے ہے. تو جب رب کہہ رہے تو رب کے امر سے سجدہ کر لے، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے اندر ایک وجہ تو وہ ہی واز envious. وہ اس کے اندر کیا تھا؟ حسد تھا. اور حسد انسان کا تھا اس کے اندر کہ اس کو میں سجدہ کیا کروں. کیوں کہ جب وہ عبادت کر رہا تھا تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا تھا، اور انسان کو اس نے حقیر جانا. یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، میں سجدہ کیا کروں؟ تو اس نے پتہ ہے جو بات گئی تھی وہ یقین جانیے گا اگر پورے تصوف کو سمجھنا ہو تو اس کا 50% اس آیت میں ہے. انا خیر من، میں اس سے سپیریئر ہوں. بس اس کو نام انا خیر من، میں سپیریئر ہوں اس سے. میں اس سے یعنی دوسرے لفظ میں آپ یوں کہیے گا کہ یہ انفیریئر ہے. میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہے. تو جب میں سپیریئر ہوں
تو کیا وجہ ہے کہ جو سپیریئر ہے وہ انفیریئر کو سجدہ کرے؟ دیکھو نا، اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کے سامنے کیوں جھکے؟ ادنا کو اعلیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. اور اس سے بات کو یہاں تک ختم نہیں کیا، پھر جب سے مزید اس نے اس کا نا جواز پیش کیا، یعنی کٹ حجتی انتہا تک. یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس کو کٹ حجتی کی عادت ہے، اس سے بندہ راندے درگاہ ہو جاتا ہے. اچھا، جب اس نے کہہ دیا کہ میں سپیریئر ہوں، اب ایک کویشچن آیا کہ بھئی آپ کیسے سپیریئر ہیں؟ تو اس نے لاجک دیا. اس نے کہا کہ بھئی مجھے اللہ جل شانہ نے مٹی سے بنایا ہے، معذرت سے مجھے آتا ہے نار سے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین. مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں جو طاؤس الملائکہ ہوں، میرا نام جو ابلیس ہے اور اس کو طاؤس الملائکہ کہتے تھے، میں کس سے بنایا گیا ہوں؟ میں تو نار سے بنایا گیا ہوں. اور نار تو دیکھیے جب اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی تو روندی جاتی ہے، کوئی مٹی پہ فضلہ کرتا ہے، کوئی پیشاب کرتا ہے، مٹی پہ جانور اس کو رونتے چلے جاتے ہیں. مٹی تو حقیر ہے، تو مٹی تو ذلیل ہے، مٹی کو تو روندا جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ جو بندگی میں عبدیت اور عبادت میں بھی ایک لفظ، اگر آپ ڈکشنری میں پتہ کریں تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے جس میں یہ مٹی کا تذکرہ ہے کہ جس طرح مٹی کو روندا جاتا ہے نا، اسی طرح یہ جو غلام ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یا اپنے آقا کی اطاعت میں اس کو بھی اپنے آپ کو روند دینا ہوتا ہے. جس طرح اس کے اوپر جانور چلتے ہیں اور قدموں کے ساتھ زمین ذلیل کی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بالمقابل اپنے آپ کو رون دیتا ہے. تو اس لیے وہ مٹی جو ہے نا، مٹی، وہ کہیں گے کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو یہ انفیریئر ہے. اینڈ آئی ہیو بین فارمڈ بائی نار، مجھے تو اللہ جل شانہ نے نار سے بنایا. تو نار تو اونچا ہے، یہ زمین پہ بچھی ہوئی ہے. اب بتائیے جب میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہے تو میں سجدہ کیا کروں؟ تو اس کو کہتے ہیں کدوچتی، اس کو کہتے ہیں لاجک. اور یہ وہ سسرا لاجک ہے کہ جو آج کے طالب علم اور آج کی یونیورسٹی کے لوگ مانتے ہیں کہ جی مجھے اس کا بھی لاجک دیں، اس کا بھی لاجک دیں، اس کا بھی لاجک دیں. تو اس سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. تو شیطان نے، جو شیطان بنا، تو یہ بات کسی سے حضرت مجھے یاد آ گیا کہ یہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامن برکاتہ عالیہ وہ پڑھا رہے تھے ہمیں، تو کہنے لگے کہ حضرت تھانوی سے کس نے پوچھا، نہیں حضرت تھانوی نے پوچھا، سوال کیا، یہ بتاؤ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ جو طاؤس الملائکہ تھا اس کو شیطان کس نے بنایا؟ فرمایا کہ اس کو شیطان جو ہے نا، شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بتایا. تو اس کے نفس نے بتایا. ایک شخص جو تھا نا، وہ اپنا دنیا کو، دوسروں کو بہت بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہیں لوگ، فلاں ایسے ہیں لوگ، باقی ہم بھی کرتے رہتے ہیں. میں تم دوسروں کو بلا کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ او بابا، یہ جو نفس تمہارے اندر چھپا ہوا ہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں نہ ہلاک کر دے گا، یہ تمہیں بہرادوی کا شکار کر کے تمہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے. اب دیکھیے، جو چیز غذا میں ایسی ہو کہ وہ کینسر کاز کر دے تو کتنی زیادہ مہلک ہوتی ہے، وہ تو ہلاک کر دیتی ہے. اور جو نفس کی اطاعت انسان کو جہنم تک پہنچا دے تو کتنی بری ہوتی ہے اور کتنی مہلک اور فیٹل ہے، اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. لہذا یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے. اچھا اب دیکھیں، وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ جو اس خیال سے کہ جب اسے گناہوں کی دعوت ملی تو اس خیال سے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میں تو آن دا ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جاؤں گا. اور جب میں کھڑا کر دیا جاؤں گا تو میں اللہ جل شانہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ اللہ جل شانہ کے پیشی کے خوف سے اس نے اپنے نفس کو حرام اشیاء سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور دیکھیے ہمارے کعبہ نے ایک بات کہی، جب پوچھا گیا سب سے افضل ترین مخالفت کیا ہے تو کیا فرمایا؟ سب سے افضل عبادت کیا ہے. پھر پوچھو، اکابر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، تو آپ کہیں گے سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ آپ کہہ دیں گے جہاد ہے.
اور کوئی کہے گا کہ جو حج ہے، کوئی کہے گا تہجد ہے، کچھ مختلف سے کہیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادت پتہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت. نفس کی مخالفت. اور جو غصے کو پی جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بتاؤ؟ اس کو حور عین، اس کو ایک ایسی حور ملتی ہے. یعنی نفس غصے کو پی جانا. اور غصے کو پی جانے کا کیا مطلب ہے جی بتائیں؟ غصہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا غصہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی انا، جی جی غصہ انا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. غصہ انا کی پیدا ہوتا ہے. اور انا کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ نفس. غصہ دیکھیے یہ جو بینائی ہے، یہ بصارت ہے، یہ آنکھ میں ہوتی ہے نا. تو جو ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے، جو ایناٹومیکل اسٹرکچر حضرت عبدالعلی صاحب کو اندر بلا رہے، جو ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے، ایناٹومیکل وہ تو آئی ہے نا جی. اور اس کی فنکشننگ کیا ہے؟ سینگ، دیکھنا. ٹھیک ہے نا. ایک کان کا جی ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے، ایک کان کا ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے. اور ایناٹومیکل اسٹرکچر جو کان کا ہے وہ تو بنا ہوا ہے نا جس میں پردہ بھی ہے. جیسے دیکھیں نا آپ یہ اسپیکر ہے، یہ اس کا ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے. اس طرح ہیئر کا بھی ایک ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے. اور اس میں جو فنکشننگ ہے، جو اس کا جو فیل ہے، اس کی جو فزیالوجی وہ کیا ہے؟ ہیئرنگ. تو اسی طرح دیکھیں آنکھ میں لینس بھی ہے، پیچھے ریٹینا بھی ہے، پردہ بھی ہے. تو یہ اسٹرکچر آف آئی ہے. یہ اسٹرکچر آف آئی کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کی فنکشننگ کیا ہے؟ اس کی فنکشننگ جو ہے نا وہ سینگ ہے، بصارت ہے. ایک نفس ہے جو اللہ جل شان نے بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اس کے اندر اللہ جل شان نے اس نفس میں ایک فسق و فجور کا بھی اس کے اندر الہام رکھا ہے. یعنی یہ الہام کا مطلب ہے فطرت. فطرت کا مطلب ہے انٹیوشن. جیسے انسان کو عورت کی طرف یعنی رغبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، یہ اس کی فطرت ہے. لیکن کہا گیا کہ اس کو تم حرام طریقے سے پورا نہ کرنا، اس کو تم حلال طریقے سے پورا کرنا. تو بالکل اسی طرح یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ نفس رکھا گیا ہے. اور یہ نفس کا جو نفس ایک ایناٹومیکل اسٹرکچر ہے، اگرچہ کہ فزیکل تو نہیں ہے، اسپرچل ہے، میٹا فزیکل ہے. اس کو آپ وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز قلب قائم کی ہے اور ایک اس کے بالمقابل یہ نفس قائم کی ہے. تو قلب جو ہے نا وہ اللہ جل شانہ کی ہدایت پر ہوتا ہے. اور کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، قلب کی جو فطرت ہے وہ ایمان ہے، وہ عشق الہی ہے، وہ محبت ہے. اس لیے دیکھیں قلب کی فطرت، اگر میں آپ کو بتاؤں قلب کی فطرت اگر اللہ نہ ہوتی تو ہندو مورتیاں نہ بناتے، ہندو مورتیوں کے سامنے سجدہ نہ کرتے. کہ وہ کس کی تلاش میں ہے؟ وہ رب کی تلاش میں ہے، وہ مولا کی تلاش میں ہے. آتش پرست آگ کے سامنے سجدہ نہ کرتے، لوگ شرک نہ کرتے. لوگ یہ جو لوگ یعنی تمام برادری کا شکار ہیں، اس کا مطلب ہے وہ فطرت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی رب ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے میں جھکوں. تو چونکہ ان کو پروفیٹک گائیڈنس نہیں ہے، انبیاء کی گائیڈنس نہیں ہے، تو وہ برادری کا شکار ہو گئے. جیسے جسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کھانا دیا جائے، اور جسم کے اندر گوشت کی ضرورت پائی جاتی ہے، اور گوشت لحمیات پروٹینز انسان کے لیے اسینشیل ہیں. لہذا وہ گوشت تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بہت سارے پرندے بنائے، تلیت بنایا، بٹیر بنائے، کبوتر بنائے، اللہ نے مرغ بنایا، اللہ رب العزت نے یعنی گوٹ یعنی بکری بنائی، اللہ نے بکرا بنایا، اللہ نے بیل بنایا. یہ ساری چیزیں بنائی کہ تم نہ یہ چیز کھایا کرو اور تمہارا جسم فربا ہوگا، اور جو تمہارے ہارمونز پروٹینز مانگتے ہیں وہ اس کے لیے تمام چیزیں استعمال ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ تو پروفیٹک گائیڈنس میں تھے، جن کو انبیاء کی گائیڈنس مل گئی، تو انہوں نے ان تمام چیزوں سے دبا کے استفادہ کیا اور وہ صحت مند ہو گئے. لیکن جن کے پاس پروفیٹک گائیڈنس نہیں تھی، جن کے پاس صرف معدہ ہی تھا اور جسم تھا، انہوں نے سور بھی کھانا شروع کر دیا. تو سور کھانا اس بات کی علامت تو ہے نا کہ ان کو غذا کی ضرورت تھی، ان کے معدے کو پروٹین کی ضرورت تھی. بہرحال سور اس لیے انہوں نے کھایا کہ ان کے پاس انبیاء کی گائیڈنس نہیں تھی. ان لوگوں نے اللہ کے سامنے توحید کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ ان کے پاس انبیاء کی گائیڈنس نہیں تھی. انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اور یہ چونکہ ان کی فطرت میں قلب جو تھا رب کو مانگتا تھا، تو رب کی تلاش میں خود نکلے. جیسے حضرت نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ پھر جب میں نے سورج کو دیکھا تو میں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں وہ لوگ کہ جو غروب ہو جاتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے ادھر۔ اس کے بعد پھر چاند، وہ بھی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو رب کی معرفت عطا فرما دی اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس لیے یہ خدائے پاک تک پہنچنا بغیر انبیاء کرام کی گائیڈنس کے یہ بالکل ناممکن ہے۔ لہٰذا جب انبیاء کرام کی گائیڈنس نہیں ملی تو ہندوؤں نے مورتیاں بنا لی، کسی نے سلیس بنا لی، کسی نے چرچ بنا لیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت تھی کہ انسان جو ہے وہ رب کا متلاشی ہے، وہ ان سرچ آف اللہ کی تلاش میں ہے، لیکن جب اس کو گائیڈنس نہیں ملی تو وہ پھر گمراہ ہو گیا۔ دوسرا کہ جب اس کا نفس مہذب نہ ہوا، سویلائز نہ ہوا، تو اس کے اندر پھر اینیملزم، حیوانیت پیدا ہوگی۔ اس حیوانیت نے اس کے اندر اللہ کے تلاش کے جذبے کو بھی ختم کر کے اس کے اوپر شہوات کو طاری کر دیا، کبھی شراب، کبھی کلبز، کبھی پبز، کبھی عورت، کبھی ڈرگز۔ نتیجہ ہے کہ وہ تباہ ہو گیا اور اللہ کے راستے سے ہٹ گیا۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی پیدا کیا، تو اس نفس کی جو ایک فنکشننگ ہے، جیسے آئی کی فنکشننگ دیکھنا ہے، ایک آئی کا سٹرکچر ہے، ایک اس کا عمل ہے۔ اس نفس کا جو ایک عمل ہے نا، اس کی جو فنکشننگ ہے نا، وہ انانیت ہے۔ بی اویئر، کہتے ہیں بھی ہوشیار رہو۔ یہ آپ نے کسی وقت دیکھا ہوگا وہ لگا ہوتا ہے الیکٹریسٹی واٹ کا کہ بھائی پلیز کیا لکھا ہوتا ہے، جو بی اویئر کے لکھا ہوتا ہے ہوشیار ہو، یا لکھا ہوتا ہے بھی دھیان کر لو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بی اویئر، بھی دیکھ لو اس کا جو حملہ ہے نا وہ نفسانیت کا ہے۔ اس کا حملہ جو ہے نا، نفسانیت جو ہے نا، یہ وہ نفسانیت جو حیوانیت، جو حیوان کی نفسانیت ہے نا، یہ اس کا برابر نہیں ہے۔ حیوان کی حیوانیت تو بہت کم ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یعنی حیوانوں سے بھی نیچے آدمی گر جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس نفس کی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایسے واقعات دیکھے اپنی زندگی میں جن کو میں اس وقت آن لائن تو بالکل ہی نہیں ان کا ذکر کر سکتا، لیکن میرے سینے میں دفن ہے۔ وہ بیانات یہ ہیں کہ دو آدمی چلے مثلا، اور دونوں نے نا دین کا کام کیا، اور دونوں ایک سطح تک پہنچ گئے، اور ان کو اپنے مقاصد جب حل ہونے لگے اور ان کو اللہ کی رضا جب ملنے لگی تو دونوں میں اختلاف رائے ہو گئے۔ اب اختلاف رائے اس درجے میں بڑھے کہ بہت چاہیے تھا کہ اس کو، جیسے ائمہ اربعہ کے اختلاف ہیں جن میں آپس میں محبت پائی جاتی ہیں، مختلف ریلیجن اور مختلف مذاہب اور مسلک کو قائم کر لیا جاتا، لیکن وہ نفسانیت آڑے آ گئی۔ جب نفسانیت آڑے آ گئی تو اس کا نتیجہ پتہ کہ لکھا کہ جب وہ آپس میں لڑے تو یقین جانیے کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ ان کی 50 سال کی محنت ضائع ہوگی۔ شیطان نے ان کی 50 سال کی ہوئی محنت کو ضائع کر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ 50 سال کی محنت کا اخلاص بھی نمایاں ہو، لیکن وہ ریموٹ وہ ایک جیسے وہ ایک بام اور ایک کیا اس کو کہتے ہیں ایک جگہ پر سیٹل کر دیے جائیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہو تو وہ کیا کہے گا، کوئی گل نہیں، تقریرا کرتا جا، جو مرضی ہوتا ہے تو کرتا جا، ایک ویلے جب میں اڑاواں گا تیرے کو مہلت تینوں نا ہوش بھی نہیں آنی۔ یہ میرے حضرت 10 سال کے بعد وہ کہتے تھے کہ سم ٹائم وہ نفس کے اندر ایسا بارود بھر دیتا ہے کہ یہ حضرت جی کے الفاظ سے نمازاں پڑھتا جا، سجدے کرتا جا، بیان کرتا جا، درس قرآن پڑھتا جا، پتر میں بھی جو تن اڑاواں گا نا ایسے طرح پٹاخہ بولے گا، تن ہوش نہیں آئی۔ تو میں نے نفس اور انانیت کے ہاتھوں لوگوں کے اور صالحین کے پٹاخے بولتے دیکھے ہیں۔ اس لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میں نے یہاں لگانی تھی، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ کرو۔ تو اس لیے نفس سب سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، تو فرمایا نفس کی مخالفت۔ اچھا اب تھوڑی ہے، اب بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا، تمہارا نفس کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں، اس گشیزہ کو دیکھوں، تم اپنے نفس کی مخالفت کرو، آنکھ کے نیچے کر لو۔ حضرت نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ شیخ میں ذرا بے تکلفانہ انداز میں کہوں، آپ تشریف فرمائیں،
جب مجھے کہتا ہے نا نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کچھ بتاتا ہوں نہیں اللہ کا فضل ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں جب پہلی نگاہ پڑ جائے. اور دوسرے طریقوں سے بتاتا ہوں، پھر وہ آتا ہے جن میری بد نظری ہوتی ہے، تیسری چوتھی پانچویں، اگر ساتویں میں جب مجھے کہتا ہے نا تو میں عجیب پتہ کہتا ہے میں جو تصویر سب باندھا اور ٹرک کے چپیٹ ماروں منہ کے اوپر، تیری ساتھ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تیرا نفس اتنا یہ تیرا نفس اتنا کیوں خراب ہو گیا ہے کہ تجھ سے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی؟ حضرت تھانوی سے جب کسی نے پوچھا، نوجوان نے خط لکھا تھا حضرت نفس کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی بد نظری ہوتی، تعویذ دے دیں. تو آپ کو پتا نا حضرت نے لکھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا ہمت کرو ہمت کرو. اور اس کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے بات چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں آپ کو میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. میں نے کہا تھا تعویذ دے دیں. حضرت نے کہا ہمت کرو. تو اس نے حضرت پھر تیسری دفعہ خط لکھا ان میں. جب تیسری دفعہ خط لکھا تو حضرت نے کہا خود ہی تم جناب مریض ہو، خود ہی طبیب، کہتے ہو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ تمہارا مرض ہے. اور علاج کیا بتا رہے؟ تعویذ. تو طبیب بھی خود اور مریض بھی خود. تو حضرت نے ناراضگی کا حال کیا، انہوں نے کہا ہمت کرو. تو یہ ہمارا سارا دین تعویذات سے نہیں ہے، ہر چیز کو تعویذ. ہم نا پھر تعویذ نہیں بتاتے، ہم اللہ سے مانگنا اور بنانا آپ کو بتاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے پورا قرآن تعویذ بنا دیا. تو مرن ہم اس بارے میں کلام نہیں کرتے، کوئی قرآن کیا ہے کسی بارے پڑھ لے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال قرآن کو قرآن ہی کے چیز سے جو اس میں اللہ جل شانہ کا پیغام ہے اس کو لینے کے لیے پڑھنا چاہیے ہر جگہ دنیا کی خاطر. تو دوسرا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے تو بہترین چیز ہے صلاۃ الحاجہ اور دعائے استخارہ. حضرت دعائے استخارہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، میں جب اس کو پڑھتا ہوں بعض معاملات میں، پچھلے دن ہم نے پڑھی، ہم اش کر اٹھتے ہیں اور میرا قلب اور دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پوری کائنات میں یہ الفاظ جو دعائے استخارہ کے کوئی اور نہیں لکھ سکتا، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے کہ جس سینے سے دعائے استخارہ. حضرت انہوں نے بھائی عبدالبی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہتے ہیں نا کوئی کارنر نہیں چھوڑا، کوئی جہت نہیں چھوڑی. حضرت اس کے بعد کوئی آدمی کے میں پریشان تو کو تو پاویں پریشان کی مر ہی جا، تیری پریشانی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیے وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي، اگر اللہ آپ کے علم میں اس میں خیر ہے تو پتہ کیا کر فَاقْدُرُ لِي. آپ کو اس کا معنی نہیں آتا، گل ہی مکا دو. لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت استخارے نو پتہ کر لیں لوگ، اللہ جی تسی مینوں دسو کہ پھر میں آپ ہی کرنا. او بے وقوف ہے کہ تو گل کر آپ ہی میں کرنا. اور میں کہ اے نہیں ہوندا استخارے فَاقْدُرُ لِي، آپ اس سے مقدر کرتے ہیں. حد ہوگی، کمال ہو گیا. حضرت اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ نبی کے وہ الفاظ ہیں کہ جس سے نبی نے درخواست دی ہے اور اللہ نے اس درخواست کو لکھوایا ہے، اور نبی کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں ہوتے. فَاقْدُرُ لِي، اس کو مقدر کرتے. حضرت جب یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا، مقدر ہو گیا تو ہو گیا. اچھا آپ ایک مزدور کو بات کرتے کہ رزق اس کے مقدر میں ہوتا ہے، بڑی مشقت سے ملتا ہے. جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ مرغ کو اب دانہ کٹھا ڈال دے اور وہ جو 500 دانے ہیں وہ 5 کو کھلا دیں تو وہ پھر چل چل کے بیچارہ مشقت سے لے گا تو 500 ہی دانے. تو فقط ویسر اس کو آسان بھی کر دے. اچھا آپ آسان کر دے پھر. اور اس کے بعد تیسری بات کہی ثم بارک لی فی، اب اس میں برکت بھی ڈال دیں. بیٹا اس کو مقدر بھی کر دے، اس کو آسان بھی کر دے، اس میں برکت. اب آپ چوتھی لفظ آپ کہہ کے تو دکھاؤ، کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ اس کے اندر آگے کر کے دکھائے. یہ حضور کی شان ہے، یہ ان کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور یہ ان کا مبارک قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے چمک رہا ہے. اس سے الفاظ نکلے ہیں. وہ نا ابد کو بھی جانتے ہیں، ابد کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ابد کی سائیکالوجی کو بھی جانتے ہیں. پھر فرمایا وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا شَرٌّ لِّي، اب اس میں شر ہے تو فَاصْرِفْ عَنِّي، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہاں تشریف فرمائے، بھئی آپ اٹھ کے نہ وہاں چلے جائیں، تو اب جب وہاں جائے گا تو فاصلہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر میں کہوں تم ادھر چلے جاؤ، میں ادھر چلے جاؤں گا، تو کتنا دور ہو جائے گا. مطلب ہے کہ مجھے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، اس سے مجھ سے دور کر دے، یعنی کہ یہ میرے قریب بھی نہ پھٹکے. یہ نقصان دہ چیز اگر اس میں شر لی ہے فی دینی، دین کے اعتبار سے،
وہ معاش دنیا کے اعتبار سے، وہ عاقبتی دا الٹیمیٹ، یعنی بعض اوقات ایک چیز شروع میں بھی بہتر ہے، درمیان میں بھی بہتر ہے، بالآخر انجام کار جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ فصرف عنی، اس کو دور کر دے مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اب کیا ہو گیا حضرت، جب یہ چیز ٹھیک تھی تو آپ آسان ہوگی، مل گئی تو بات شروع، مبارکباد، کانگریچولیشن جی آپ کو مل گئی۔ اب حضرت بات ہے کہ یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو تو پھر بیٹھ کر چپ کر کے نہیں، وقت لی الخیر، پھر وہ جگہ جو میرے لیے خیر ہے اس کو تو مقدر فرما دے۔ اب حضرت ہم اتنے برے لوگ ہیں کہ ہمیں ایک چیز ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مقدر کی ہوتی ہے اور اس میں فائدہ ہے کہ ہمارا دل اس سے راضی مطمئن نہیں رہتا، تو فرمایا کہ ثم رضنی بھی، اس کا ہمیں دو سیکوینس میں ہمیں اس پر راضی کر دے۔ اب اس سے زیادہ کوئی بندہ کلام نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ایک لفظ میں کم تو کرے گا تو اس میں نقص آ جائے گا، زیادہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نکلی یہ دعا، مبارک سے سینے سے نکلتی ہے نا، پہلے تو سینے سے نکلتی ہے، زبان سے بعد سے نکلتی ہے۔ آپ کلام برائے کلام نہیں فرماتے، آپ کا کلام تو سینے سے نکلتا ہے، قلب سے نکلتا ہے، اور سینے میں اللہ جل شانہ کا القاء ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس دعا کے بعد بندے کو کبھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ تو سچا ہی ہے کہ ہر ایک شخص آئے نا حضرت الیاس رحمۃ اللہ کے پاس، تو کبھی آپ حضرت وہ بچہ آدمی بہت بچہ بیمار ہے تو بڑے طویز وغیرہ اور دم کے تو ٹھیک نہیں ہوئے، تو آپ جو ہے دم فرما دیں۔ انہیں شیخ زکریا اپنے پڑوس بھی تھے، انہوں نے شیخ زکریا کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ زکریا تم چچا تھے دم کر دو، تو وہ پھر جا کے انہوں نے دم کیا، اور دوبارہ ہے کہ حضرت وہ فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ زکریا دوبارہ جا کے دم کراؤ، وہ پھر آپ کے دم کر کے حضرت کے چلے آئے۔ شیخ جس کو دم کر دیتے تھے اس کو آرام آ جاتا تھا۔ شیخ کہتے تھے کہ ہم تو اپنی ٹوٹی کا پانی بھی کسی کو پلا دیتے تھے تو اس کی اولاد ہو جاتی تھی۔ یہ برکات تھی، مطلب یہ کوئی بڑی بول نہیں ہے، یہ ان کی برکات وجوہات تھے، مطلب یہ ویسے ایسے کوئی بول نہیں ہے، لیکن یہ ان کے فضیلات تھے ان کے خاندان کے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب دوبارہ دم کر کے آئے تو اس کو فائدہ نہ ہوا، تو اب میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ وہ پھر شخص آیا مولانا ریاض، کہیں گے اب تو اینو مر ہی جانا چاہیے، اگر شیخ کے دم سے ٹھیک نہیں ہوتا نا کہ ہونے مر ہی جائے پاویں۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس سے اب کون سی بات رہ گئی بھئی، جب تم بیت اللہ شریف میں منتظم پہ بھی جا کے چمٹ گئے ہو، اور جب تم معاہدہ شریف میں بھی چلے گئے ہو کہ ہن دعا قبول نہ آئے تو پھر جے تاڑا مقدر ہے اس سے کی کریے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ جس کو اس دعا کے اوپر نہیں اطمینان آتا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ جائے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، اس کا اپنا علاج کرائے۔ اتنی زبردست دعا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دعا کو کرنے کا طریقہ، عورتیں تو میں کیسے میں نام تلاش کرتی رہتی ہیں اور خوابیں تلاش کرتی رہتی ہیں، اور مرد کہتے ہیں اللہ تسی میں دس دو وہ کہ میں پھر آپ ہی کر لواں گا، اور بے وقوفوں اتنے سے اللہ جل شاہ اتنی زبردست ہے۔ میں نے کئی کو کہا چیزاں اپنے ہاتھ میں نہ پھڑو، اپنے کو نہ اللہ تعالیٰ فقدر لی، آپ اس کو مقدر کر دیں، ویسر لی، آپ اس کو آسان کر دیں، ثم بارک لی، اس میں برکت ڈال دیں، اور اگر میرے کو چنگا نہیں تو میں تو دور کر دو۔ اتنی زبردست دعا ہے۔ میں نے پڑھا وہ حضرت کی کشف المحجوب میں انہوں نے پہلا چیپٹر لکھا ہوا ہے استعاذہ، اللہ سے پناہ مانگنا، دوسرا انہوں نے لکھا ہے استخارہ، کشف المحجوب، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا معنی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا he will be never in loss، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگا، اس کا کبھی خسارہ نہیں ہوا۔ جس نے استخارہ کیا اس کا کبھی خسارہ نہیں ہوا، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگا۔ اور میں نے اس کو تقریباً 30 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ گزر گئے، 35 سال تو کم از کم گزر گئے، میں نے آج تک کسی کو بتایا ہو اس کا کبھی یہ فیل نہیں ہوتا، اور فیل وہی ہوتا ہے جب آپ کو کرنا نہیں آتا، اور جو آپ کی اپنی مرضی نہیں ہو، اپنی پہلے استخارے میں اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، تو بیٹا تھی وڈے کولو، میں کہنا ہوں نا وڈے کول گل پوچھ نہیں نا کہ اپنی مرضی ختم کر لو، یہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے تو پھر وڈے کول ہی پوچھنا ہے تو پھر نہ پوچھو،
یہ تسی اپنی مرضی کرنی تو بڑے کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہ یہ تسی بڑے کو پوچھتے تو اپنی مرضی ختم کرو. جب آپ اللہ جل شانہ سے مشورہ لے کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا. اور تیری قدرت و علم کی کیا وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، تو غیب کا علم جانتا ہے، وہ ہے ہی صرف غیب کا علم تیرے پاس. تو اب تیرے سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، ہر شے تیرے علم کا ہاتھا ہر شے پر ہے. تو اس چیز کے پیش نظر یہ بات واضح ہوئی کہ دعائے استخارہ اگر صحیح پڑھی جائے تو 60% دنیا کے مسائل اور پرابلمس حل ہو جاتے ہیں. وہ نہ وہاں سے ایک دعائے استخارہ اٹھاؤ اور اپنے احباب کو دو لیں. آپ کے پاس ہے؟ ہماری چھپی نہیں ہے، ہم دو دے دو نہ جناب، ساروں کو تقسیم نہیں کرنا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو اس وقت ان کے اوپر مجھے پیار آ گیا تو میں نے ان کو دے دیا. شیخ ان کو، یہ ایک ان کو، جی بس ماشاء اللہ. تو انانیت اور نفسانیت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ انسان کو یعنی بچا دیتی ہے، انسان کو رلا دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز اور عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. میں نے قرآن پکڑا ہوا تھا اور میں اپنی آیت نہیں پڑھ سکا. بہرحال پھر میں عرض کروں کہ یہ جو تقلید ہے نا، تقلید، اس کے پس منظر میں اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں چھوٹا بن جانا. جب آدمی کسی سے بیعت بھی ہوتا ہے، تقلید کرتا ہے تو اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے. نفسانیت کا اسی وقت جنازہ نکل جاتا ہے، انانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. انا خیر منہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا شیخ، مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائیں. تو پہلے ہی اس کا راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے نفس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. اور جس وقت کہتے ہیں میں خود قرآن کا مطالعہ کروں گا، میں خود اس کے اندر مسائل کا حل کروں گا، اور میں خود اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن کے مطابق سنوں گا، تو سب سے پہلے اس کا نفس اور انانیت اور اس کے اوپر جاہ اور اپنی مرضی کا غلبہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اور جو اہل علم ہے اور قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں ان کو بڑا سمجھے، ان کا ادب کریں، اور اپنے نفس سے ہوشیار رہیں. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. تو ہی تو ہر طرف، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. تو ہی تو پیارے اللہ، میرے اللہ، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنہ محمد. اے میرے کریم آقا، آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ ہدایت کا نور میرے احباب کے سینوں میں، قلوب میں داخل فرما دیجیے. یہ جتنے بھی سامعین ہیں اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی احباب ہیں، کسی ایک کو بھی محروم نہ کیجیے. دین سے وافرشتہ نصیب فرما دیجیے. اللہ رب العزت آپ سے درخواست ہے اللہ ہماری مساجد کو یہ رون کے بحال فرما دے، ہمارے حرمین شریفین کی، ہمارے مدارس کی، اللہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی رون کے بحال فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العزت پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما دے، پاکستان کی فوج کو عزت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لے. جزا اللہ خیر. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. صلی اللہ علیہ وسلم.